السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہلال اختر، اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم خیبر پختونخوا کے ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو بظاہر ایک عام سا مسئلہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری تاریخ اور پیچیدگی موجود ہے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، یہ صرف گاڑیاں نہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک لمبی کہانی چھپی ہے جو سوات اور ملکن ڈویژن جیسے علاقوں کی معیشت، عوامی مشکلات اور حکومتی پالیسیاں سب کچھ بیان کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے حال ہی میں وفاقی حکومت کو ایک تجویز بھیجی ہے کہ ان گاڑیوں کو قانونی حیثیت دی جائے۔ یہ تجویز ایک 6 ماہ کی ایمنسٹی اسکیم پر مبنی ہے جس کے تحت ان گاڑیوں کو رجسٹرڈ کیا جائے گا اور انہیں قانونی حیثیت دی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ اتنا سادہ اور آسان ہے؟ کیا اس کے پیچھے موجود تاریخی، آئینی اور معاشی حقوق کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس مسئلے پر بات کریں گے جو خیبر پختونخوا کے علاقوں خصوصاً سوات اور ملکن ڈویژن میں نہایت حساسیت کا حامل ہے۔ ناظرین، حال ہی میں خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی حکومت کو ایک اہم تجویز بھیجی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صوبے کے ضم شدہ اضلاع میں اور ملکن ڈویژن میں موجود نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو قانونی حیثیت دی جائے۔ یہ تجویز ایک 6 ماہ کی ایمنسٹی اسکیم پر مبنی ہے جس کے تحت ان گاڑیوں کو رجسٹرڈ کیا جائے گا اور انہیں قانونی حیثیت دی جائے گی۔ اس تجویز کے تحت وہ گاڑیاں جو پروفائلنگ کے عمل سے گزر چکی ہے انہیں قانونی طور پر ریگولرائز کیا جائے گا۔ تاہم اسکیم میں چوری شدہ یا ٹیمپرڈ گاڑیاں شامل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ رجسٹریشن کے بعد ان گاڑیوں کو 5 سال تک فروخت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ سوات کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو یہ خود مختار ریاست تھی جو 1969 میں پاکستان میں ضم ہوئی۔ سوات کے ضم ہونے کے بعد اسے خصوصی حیثیت دی گئی اور یہاں کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اسے ٹیکس فری زون قرار دیا۔ لیکن یہ فیصلہ کس حد تک درست تھا؟ کیا اس سے واقعی سوات کی معاشی صورتحال میں بہتری آئی اور آج اس فیصلے کے کیا تاثرات ہیں؟ سوات اور ملکن ڈویژن کو ٹیکس فری زون قرار دینے کا مقصد یہاں کے عوام کی معاشی مشکلات کو کم کرنا تھا۔ 1969 کے بعد سوات کو ایک خصوصی حیثیت دی گئی تاکہ یہاں کے لوگوں کو معاشی مواقع فراہم کیے جا سکے۔ سوات اور ملکن ڈویژن میں دہشت گردی کے واقعات نے یہاں کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا۔ طالبان کے خلاف آپریشن کے بعد یہاں کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے جن میں ٹیکس فری زون کی حیثیت برقرار رکھنا بھی شامل تھا۔ ناظرین، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 246 اور 247 کے تحت سوات کو خصوصی انتظامی حیثیت دی گئی تھی جس کی وجہ سے یہاں ٹیکسز لاگو نہیں کیے جاتے تھے۔ تاہم 2018 کے آئینی ترمیم کے بعد ان آرٹیکلز کو ختم کر دیا گیا جس کے نتیجے میں سوات سمیت تمام قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سوات کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی اور اب یہ علاقہ آئینی دائرہ کار کے تحت ایک اہم علاقہ بن چکا ہے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں خصوصاً سوات اور ملکن ڈویژن میں ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ یہ گاڑیاں اکثر پڑوسی ممالک سے اسمگل ہو کر آتی ہے اور ان کی قانونی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ ان گاڑیوں کو غیر قانونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ یہ گاڑیاں دہشت گردی کے واقعات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ محکمہ ایکسائز اور سیکیورٹی ادارے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ان گاڑیوں کو ریگولرائز کرنے کی تجویز دے رہے ہیں تاکہ انہیں قانونی حیثیت دی جا سکے اور ان کا ریکارڈ بہتر بنایا جا سکے۔ یہ اقدام دہشت گردی کے خطرات کو کم کرنے اور حکومتی ریونیو میں اضافہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس تجویز پر عوامی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے ان کے اس اقدام کو مثبت سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے حکومتی ریونیو میں اضافہ ہوگا اور مقامی لوگوں کو قانونی مسائل سے نجات ملے گی۔ تاہم کچھ لوگ اس تجویز کو غیر قانونی کاروبار کو فروغ دینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اسے انصاف کے منفی قرار دیتے ہیں۔ مرکزی انجمن تاجران پاکستان نے 28 اگست بروز بدھ کو مکمل شٹر ڈاؤن کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا مسئلہ ایک پیچیدہ اور حساس معاملہ ہے جس میں تاریخی، آئینی، قانونی اور سیکیورٹی کے پہلو شامل ہیں۔ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے جو کہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آئین کے آرٹیکل 246 اور 247 کا خاتمہ سوات اور دیگر ضم اضلاع کے لیے بہتر تھا؟ کیا حکومت کو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے یا موجودہ تجویز کافی ہے؟ کیا یہ مسئلہ صرف ایک گاڑیوں کی قانونی حیثیت کا ہے یا اس کے پیچھے موجودہ تاریخی اور آئینی حقائق ہمیں ایک بڑی تصویر دکھا رہے ہیں؟
آپ کا کیا خیال ہے؟ حکومت کو کون سا قدم اٹھانا چاہیے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ کے خیالات کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو قانونی حیثیت دینا بہتر حل اور بہتر عمل ہے، یا اس کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں تاکہ ہم اس موضوع پر، اس مسئلے پر مزید بات کر سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔